وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو سورہ فیل کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب ایک نئے سورہ قریش کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ قریش یہ سورہ نزول کے اعتبار سے 29واں سورہ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 29واں سورہ ہے، لیکن ترتیب فعلی جو قرآن میں موجود ہے سوروں کی، اس کے اعتبار سے 106 نمبر کا ہے۔ ٹھیک، اور یہ مقام نزول کے اعتبار سے مکی ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں کل 4 آیتیں ہیں۔ ٹھیک، محتوی فضیلت تلاوت سورہ قریش۔ سورہ قریش کی تلاوت کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اس سورہ میں کن عناوین اور مطالب کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سورہ فیل کا مکمل ہے۔ یہ سورہ مل کر کے سورہ فیل کو مکمل کرتا ہے۔ سورہ فیل اس سورہ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک، سوال کیوں آخر اس سورہ کو سورہ فیل کا مکمل کہا جاتا ہے؟ اس سورہ کے بغیر سورہ فیل کامل کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل اس سورہ کی آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ سورہ فیل کا ادامہ ہے، اسی کا حصہ ہے، اس کا مکمل ہے۔ اس کے بغیر سورہ فیل مکمل سورہ نہیں ہے۔ ٹھیک، محتوی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس سورہ میں کن مطالب کو، کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، تو اس سورہ میں بھی اللہ نے قریش کو جو نعمتیں دی ہیں، قریش کے سلسلے میں جو لطف و فضل الہی تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ قریش کے دلوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو اور وہ بیت الہی کی طرف رخ کریں، خدا کی عبادت کریں، بندگی کریں۔ ٹھیک مولانا؟ ان سورہ در حقیقت مکمل سورہ فیل محسوب می شود۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ حقیقت میں سورہ فیل کا مکمل شمار کیا جاتا ہے۔ مکمل یعنی کامل کرنے والا، پورا کرنے والا۔ وآیات عن دلیل روشنی بر این مطلب است، اور اس سورہ کی آیتیں اس مطلب کے اوپر واضح اور روشن دلیل ہے۔ کس مطلب کے اوپر مولانا؟ یہ سورہ فیل کا مکمل ہے۔ ٹھیک، محتوی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محتوی ان سورہ بیان نعمت خداوند بر قریش، قریش کے اوپر خدا کی جو نعمتیں ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ خدا نے قریش کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا بیان، والطاف و محبت ہائے، اور اللہ نے قریش کے ساتھ جو محبت کی ہے، جو ان کے اوپر لطف و مہربانی کی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کیوں آخر قریش کو دی گئی نعمتیں، قریش کے اوپر جو الطاف الہی ہے، قریش سے جو خدا کی مہر و محبت ہے، اس کا بیان اس سورہ میں کیوں آیا ہے؟ تاحس سے شکر گزاری آنہا تحریک شود، تاکہ ان کے اندر جو شکر گزاری کی حس ہے، قوت ہے،
وہ تحریک میں آئے، اس میں حرکت پیدا ہو، آسان لفظوں میں کہا جائے تاکہ ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ ٹھیک، وہ عبادت پروردگار ان بیت عظیم، اور اس بیت عظیم یعنی خانہ خدا کے پروردگار کی عبادت کرے، و تمام شرف و افتخار شرف از آن است کی قیام کنند، اور قریش کا سارا شرف اور سارا افتخار اسی میں ہے کہ وہ قیام کریں، خانہ خدا کا طواف کریں، خانہ خدا کے پاس عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اس کی شکر گزاری کریں، یہی قریش کا کمال ہے، اسی میں قریش کا افتخار ہے۔ ہمن گونے کی در آغاز سورہ والضحیٰ گفتیم ان سورہ و سورہ علم نشرح در حقیقت یک سورہ معصوم شود، همچنین سورہ فیل و سورہ قریش، چرا کہ اگر درست در محتوای آن رو دقت کنیم پیوند مطالب آنها به قدری است که میتواند دلیل بر وحدت آن دو بوده باشد۔ مولانا قرآن مجید میں کل 4 سورہ ایسے ہیں کہ جن میں سے 2 کو ایک دوسرے کا مکمل بتایا گیا، 2 سورہ مل کر کے ایک کامل سورہ بنتے ہیں۔ ایک سورہ ضحیٰ، وہاں بھی اشارہ کیا تھا کہ سورہ والضحیٰ اس کا ادامہ اور اس کا مکمل سورہ علم نشرح لک صدرک ہے۔ جس طریقے سے سورہ والضحیٰ کے آغاز میں انہوں نے بتایا تھا کہ سورہ علم نشرح حقیقت میں اور سورہ والضحیٰ یہ دونوں کیا ہے مولانا؟ ایک سورہ ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے والضحیٰ اور علم نشرح یہ دونوں ایک سورہ شمار کیے جاتے ہیں، ویسے ہی سورہ فیل اور سورہ قریش یہ دونوں ایک سورہ حساب کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے مراجع نے بھی مولانا نماز میں حمد کے بعد سورہ پڑھنے کے سلسلے میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی سورہ الحمد کے بعد سورہ فیل پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ قریش بھی پڑھے، چونکہ حمد کے بعد ایک مکمل سورہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر صرف فیل پڑھتا ہے تو سورہ ناقص ہے، نماز شاید نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا فقہی کتابوں میں جا کر کے باب الصلاح میں جہاں قراءت کی بات ہے وہاں کہا گیا ہے کہ حمد کے بعد ایک مکمل سورہ کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی حمد کے بعد سورہ فیل پڑھتا ہے تو سورہ قریش کا بھی پڑھنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر سورہ والضحیٰ پڑھتا ہے تو اس کے بعد سورہ علم نشرح کا بھی پڑھنا ضروری ہے، تاکہ یہ دونوں سورہ مل کر کے ایک مکمل سورہ، چونکہ ان سوروں کو ان 2 سوروں کو یعنی والضحیٰ اور علم نشرح کو ایک سورہ اور سورہ فیل اور سورہ قریش کو ایک سورہ حساب کیا گیا ہے۔ خیر اس کی وجہ بھی بالکل واضح اور روشن ہے، اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے۔ جب آپ محتوا کو دیکھیں گے، مطالب کو دیکھیں گے، عناوین کو دیکھیں گے دونوں سوروں کے تو ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی مطلب کو ادامہ دیا گیا ہے، ایک ہی موضوع ایک ہی عنوان کو دونوں سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر دونوں سورہ الگ الگ ہوتے تو 2 الگ الگ عناوین رکھتے، دونوں سورہ مختلف ہوتے تو دونوں کے محتوا بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن دونوں سوروں کے محتوا کا مطالب کا ایک جیسا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں سورہ ایک ہے۔ ٹھیک چلو ہمن گونے کی در آغاز سورہ والضحیٰ گفتیم، جیسا کہ سورہ والضحیٰ کے ابتدا میں ہم نے بتایا کہ ان سورہ و سورہ علم نشرح کہ یہ سورہ اور سورہ علم نشرح در حقیقت میں یک سورہ محسوب می شود، ایک سورہ شمار کیے جاتے ہیں، ہم چنین سورہ فیل و سورہ قریش، اسی طریقے سے سورہ فیل اور سورہ قریش بھی ایک سورہ حساب کیے جاتے ہیں۔
چرا کہ اگر درست در محتوای آن دو دقت کنیم، کیونکہ اگر ہم صحیح طریقے سے ان دونوں کے محتوا میں دقت کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو پیوند مطالب انہا بقدریس، تو ان کے مطالب میں ربط اور پیوند اتنا زیادہ ہے اور اتنا گہرا ہے کہ می توانت دلیل بر وحدت آن دو بود باشد، کہ ان دونوں سورہ کے ایک ہونے کی دلیل بن سکتے ہیں۔ دونوں سورہ کے محتوا اور مطالب میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ دونوں سورہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک مولانا؟ بے ہمین دلیل، یہ آپ بھی دیا مسئلہ، بے ہمین دلیل اسی وجہ سے چونکہ سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ، سورہ فیل اور سورہ قریش، ٹھیک ہے مولانا، ایک ایک سورہ شمار کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے برائے خواندن یک سورہ کامل، ایک مکمل سورہ پڑھنے کے لیے در ہر رکعت از نماز کی ہر رکعت میں اگر کسی سورہ فوق را انتخاب کند، اگر کوئی اوپر ذکر کی گئی سورہ کا انتخاب کرتا ہے، یعنی سورہ والضحیٰ کا کرتا ہے یا سورہ فیل کا کرتا ہے، تو باید ہر دو را باہم بخانا، تو اس پر لازم ہے کہ دونوں سورہ کو ایک ساتھ پڑھے۔ سورہ والضحیٰ اگر کوئی پڑھتا ہے تو علم نشرہ بھی پڑھے، سورہ فیل اگر پڑھتا ہے تو سورہ قریش بھی پڑھے، تب مکمل سورہ ہوگا۔ برائے توضیح بیشتر در ان زمینیں بکتب فقہی مراجعہ شباب، کہہ رہے کہ اس سلسلے میں مزید توضیح کے لیے، مزید تفصیل کے لیے فقہی کتابوں کی طرف آپ مراجعہ کیجئے۔ کتاب صلاۃ بحث قراءت میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ ٹھیک، تو ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ سورہ قریش سورہ فیل کا ادامہ ہے، مکمل ہے۔ یہ سورہ اور سورہ فیل دونوں ایک سورہ شمار کیے جاتے ہیں، اور ان دونوں سورہ کے ایک سورہ شمار کیے جانے کی وجہ دونوں سورہ کے محتوا اور مطالب کے درمیان گہرا تعلق اور پیوند اور رابطہ ہے۔ اب در فضیلت تلاوت ان سورہ ہمین بس کی در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل شدہ کی فرمود من قرأها اعطى من الاجر 10 حسنات بعدد من طاف بالکعبۃ واعتکف بها۔ مولانا اب یہاں سے اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 10 حسنہ، 10 نیکیاں اجر کے طور پر اسے دی جائیں گی۔ اور وہ بھی کن لوگوں کے؟ 10 حسنے کے برابر جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو اور خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا ہو، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا اور خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے والوں کی عدد کے 10 برابر اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کسی کے اندر خانہ، جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا بے تعداد ہر ایک اسکسانی کے، ان لوگوں میں سے ہر ایک کی عدد کے مطابق کہ در گرد خانہ کعبہ طواف کر دے، جنہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا ہے، یا در آنجا معتکف شدے، یا خانہ کعبہ میں جو معتکف ہوا ہے، 10 حسنے بے امید 10 نیکیاں اسے دی جائیں گی۔ یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ٹھیک، ان کی عدد کے 10 برابر اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو حسنات دیا جائے گا۔ ٹھیک مولانا، فرض کر لیں اگر
20 لاکھ لوگ ہیں طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے، تو 20 کا 10 میں کر لو، 20 لاکھ ہیں تو مولانا کتنے ہو جائیں گے؟ 2 کروڑ، ٹھیک۔ 1000 اگر ہے، 1000 اگر ہے تو 20,000۔ چلے مسلماً چنین فضیلتی از آن کے سانس در پیشگاہ خدا بندی کی پروردگار کعبہ از سر تعظیم فرود آورد۔ مولانا یہ ہر سورہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حتمی اور یقینی طور پر سورہ کی تلاوت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ فضیلت ہر شخص کو میسر ہونے والی نہیں ہے، یہ اجر و ثواب ہر ایک کو نہیں ملے گا، بلکہ یہ فضیلت اور یہ اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو خانہ کعبہ کے معبود کے سامنے سر تعظیم خم کریں، جو تسلیم ہو رب کعبہ کے سامنے، اس کی عبادت کریں، جو اس گھر کا احترام کریں، اس کے تقدس اور اس کی حرمت کی پاسداری کریں اور اس کے پیام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کے ہر سورت تلاوت کی ایک خاص فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت صرف اور صرف پڑھنے سے میسر نہیں ہوتی، اس فضیلت کا حقدار بننے کے لیے سورہ میں جو پیام دیا گیا ہے اس پیام پر عمل کو، اس کو سننا، تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مسلماً حتمی طور پر ترین فضیلتی، اس طریقے کی فضیلت، اس طریقے کا اجر و ثواب کی جو روایت میں بیان کیا گیا ہے، از آن کسان اس کے ان لوگوں کا حق ہے، ان لوگوں کو ملے گا کہ در پیشگاہ خدا بندی، جو خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار کعبہ است، جو خانے کعبہ کا مالک و مختار ہے، پروردگار ہے، سر تعظیم فرود آورد، تعظیم کے لیے اپنا سر جھکائے، پورا عبادت کنن، اس کی عبادت کرے، و احترام ان خانے را پاسداری کر دے اور اس گھر کے احترام کی حفاظت کرے، و پیام اشرا باگوش جان بے شنما، اور اس کے پیام کو دل و جان سے سنے، و بیکار بے بندد، اور عمل میں لائے، اس پر عمل کرے، تو یہ فضیلت اور یہ اجر و ثواب اس کے لیے۔ اب یہاں سے یہ سورہ قریش کی جو 4 آیتیں تھیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ترجمہ کر لے مولانا، یہاں ترجمہ: بنام خداوند بخشندہ مہربان، مجازات اصحاب الفیل بخاطر ان بود کے کہ اصحاب فیل کو جو سزا دی گئی، جو عذاب میں مبتلا کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش بے ان سرزمین مقدس الفت گیرن، تاکہ قریش اس سرزمین سے الفت اور محبت کریں، وہ مقدمات ظہور پیغمبر فراہم شود، اور نبی کریم کے ظہور کے جو مقدمات ہیں وہ مقدمات فراہم ہو سکے۔ لِإِلَافِ قریش، تاکہ قریش الفت کریں، کس سے مولانا؟ مکے کی اس سرزمین سے جہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ الفت انہا در سفیرہائے زمستانے و تابستانے است، ان کی الفت، ان کی محبت ان کے سردی اور گرمی کے سفر میں ہے۔ پس بے شکرانے ان نعمت بزرگ
پر بس اللہ نے قریش کو یہ جو عظیم نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر باید انہیں چاہیے کہ پروردگار ان کعبے را عبادت کنند، اس گھر کے خدا اور پروردگار کی عبادت کریں۔ ہم ان کس کی انہار گرسنگی نجات دار، وہی ذات کہ جس نے ان لوگوں کو بھوک اور پیاس سے نجات دی، وَأَذْ نَاامنی رہائی بخشی، اور ناامنی سے انہیں بچایا۔ ٹھیک بولا نا؟ لے ایلاف قریش، لام لام تعلیل علت بیان، لے ایلاف، ایلاف یعنی محبت، الفت، تاکہ قریش الفت کریں کس سے مولانا؟ خانہ کعبہ سے اور اس کی سرزمین سے۔ ایلافہم، ان کی جو الفت اور محبت ہے، رحلت الشتاء والصیف، شتا یعنی سردی، صیف یعنی گرمی، رحلہ یعنی سفر، سفر اور یہ کیا نام ہے، سردی اور گرمی کے سفر میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ کیوں الفت ڈالی اللہ نے؟ تاکہ وہ عبادت، پس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے پروردگار کی، الذی، وہی پروردگار، اطعمہم، کہ جس نے انہیں کھانا دیا، اطعام کیا، یعنی کہا سیر کیا، من جو، بھوک سے، جس نے انہیں بھوک سے بچایا، جس نے انہیں حالت جو میں، حالت بھوک میں جس نے انہیں کھانا کھلایا، اطعام کیا، وآمنہم، اور انہیں امنیت دی، بچایا انہیں، من خوف، اس کے اصحاب فیل کے خوف۔ ٹھیک، یہ ترجمہ تھا، کل سے انشاءاللہ تفسیر کی بحث ہوگی۔ ٹھیک، یہاں تک کہنے دیں، خدا حافظ۔